ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عمرہ کر کے احرام بدلے بغیر کیا ہم مسجد عائشہ جا کر پھر دوبارہ نیت کر کے مزید عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بیچ میں حلق ضروری ہوگا۔ اگر تو آپ نے اس طرح کیا کہ عمرہ کیا پھر حلق کروایا لیکن نہائے نہیں، یہ جو چادریں تھیں یہ نہیں اتاریں، بلکہ بال کٹواتے ہی پھر دوبارہ مسجد عائشہ چلے گئے اور جدید نیت کر کے آ گئے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ درمیان میں حلق کر لیا، آپ پہلے والے عمرے کے بعد احرام کی پابندی سے گویا کہ باہر آ گئے، اس کے بعد آپ نے جدید نیت کی، دوبارہ احرام کی پابندی میں آئے اور اگلا عمرہ کر لیا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عمرہ کیا بھی حلق نہیں کروایا پھر دوبارہ کر لیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، اور اس میں بعض صورتوں میں دم بھی لازم آ سکتا ہے کہ اگر آپ نے جاتے ہوئے احتیاط نہیں کی، کوئی بھی ایسا فعل کر لیا جو احرام کی حالت کے منافی ہے تو دم وغیرہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ تو طریقہ صحیح یہ ہوگا آپ ایک عمرہ کریں پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروا لیں، آپ چاہے یہ چادر نہ اتاریں، چاہے آپ جدید غسل نہ کریں، پھر آپ مسجد عائشہ جا کر نئے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مشورہ مزید ایک یہ ہوگا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد حلق کروا کے ذرا تھوڑا سا آرام کریں۔ جلد بازی کے اندر جلدی زیادہ عمروں کے لالچ میں پہلا عمرہ تو آپ کا خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، پھر دوسرا تیسرا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر طبیعت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کوفت اور ملال کی کیفیت پیدا ہوگی، اور ایسی عبادت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ضائع ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ کی طبیعت میں کوفت ہوگی، ملال، بیزاریت، اتنے ہی زیادہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک شخص کا جذبہ بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے لیکن سب کی طبیعتیں اور اذہان اس کے موافق نہیں ہوتے، وہ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، بھئی ہمیں کرنا ہے، دوسرا عمرہ کرنا ہے، اب وہ بیوی بچے پریشان حال ہیں کہ یہ کہاں ہم آ کے پھنس گئے۔ چلو آپ نے تو خوش دلی کے ساتھ کر لیا، وہ سب کوفت اور ملال میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ان عبادات میں تسلیط و تسلط نہیں ہوتا، زبردستی کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں۔